السلام علیکم دوستوں، روزانہ واقعات ولیوں کی کرامات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستوں، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادوگر جے پال اور اس کے چیلے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر سانپ پھینک کر مارنے لگے، لیکن ان کا کوئی جادو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کامیاب نہ ہو سکا۔ اور اب اس کے آگے کیا ہوا؟ جے پال جوگی کی بٹ دھرمی برقرار تھی۔ اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جے پال جادوگر نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، اب میرا اور تمہارا مقابلہ باقی رہ گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اجمیر چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ میں آسمان پر جا کر تمہارے اوپر اس قدر بلائیں برساؤں گا کہ تم سنبھل نہ سکو گے۔ جادوگر جے پال کی بات سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً شعر پڑھے۔ یہ دیکھ کر جے پال جادوگر دل ہی دل میں شرمندہ ضرور ہوا، مگر اسے پرتھوی راج راجا کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا، لہٰذا وہ ہرن کی کھال ہوا میں پھینک کر اس پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ پھر وہ نظروں سے غائب ہو گیا اور لوگ حیران رہ گئے کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے اور جادوگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا۔ دوستوں، آپ لوگ تو کھڑاؤں سمجھتے ہوں گے، یہ نالین مبارک ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کافر جادوگر کو مارتے مارتے ہوئے زمین پر لے آؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم کی دیر تھی کہ کھڑاویں ہوا میں اڑنے لگی، یعنی وہ کھڑاؤں ہوا میں اڑنے لگی، لوگوں کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی۔ چنانچہ چند لمحوں میں جے پال جادوگر زمین پر اترتا ہوا نظر آیا۔ جے پال جادوگر کے منہ پر کھڑائیں پڑ رہی تھی اور جادوگر کو پیٹتے پیٹتے اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ جے پال جادوگر جوگی زمین پر اتر آیا اور فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے معافی مانگنے لگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک پیالہ پانی کا دیا اور جے پال جادوگر نے جیسے ہی پانی پیا، اس کے دل سے سارا کفر کی سیاہی دور ہو گئی اور وہ صدقے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے سے ہوئے فرمایا، جے پال تمہارے دل میں کوئی آرزو ہو تو بیان کرو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر جادوگر جے پال نے زمین خدمت کو بوسہ دے کر عرض کیا، حضور حق کے طالب ریاضت و مجاہدات سے اس مقام پر پہنچتے ہیں، مجھے بھی وہ مقام عطا فرمائیے اور مجھے بھی اچھا اور سچا بندہ بنائیے۔ چنانچہ جادوگر کی بات سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ مرتبہ فقراء کی صحبت اور ہم نشی کے بعد ہی ملتا ہے۔ جے پال جادوگر نے عرض کیا، حضور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ درست ہے، میری دلی آرزو ہے میں اس مقام کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ جادوگر کی بات سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ فرمایا
اور کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر جادوگر جےپال پر نظر ڈالی تو فوراً عالم ظاہر اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ چنانچہ جےپال جادوگر نے عالم باطن میں دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آسمان کی جانب پرواز کر رہے ہیں اور جےپال ان کے پیچھے پیچھے ہے اور آسمان طے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جےپال کو فرشتے تعاقب سے روک دیتے ہیں اور جےپال جادوگر فریاد کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوجہ ہوتے نہیں تو غیب سے ندا آتی ہے، جےپال کو معین الدین کی دوستی کی وجہ سے آگے جانے دو۔ چنانچہ پھر وہ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جہاں لطافت اور نزاکت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام اولیاء اللہ والوں کے چاہنے والوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔